کیا آپ نے کبھی اپنے دل کی گہرائی میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہماری اس جانی پہچانی دنیا کے پار بھی کوئی ایسی دنیا موجود ہے جہاں وقت کے قوانین بدل جاتے ہوں، جہاں لمحے ٹھہر جاتے ہوں، جہاں ہوائیں صرف نہیں چلتی بلکہ سرگوشیاں کرتی ہوں، اور جہاں خاموشی بھی ایک ایسی زبان بولتی ہو جسے صرف احساس سمجھ سکتا ہے؟ ہم بچپن سے ایک نام سنتے آئے ہیں، ایک ایسا نام جو ہمیشہ ایک راز کی طرح ہمارے ذہن میں رہا: کوہ کاف۔ عربی داستانوں میں، صوفیاء کی محفلوں میں اور بعض قدیم روایات میں اس پراسرار پہاڑ کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے جیسے یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہو۔ کچھ لوگ اسے جنات اور پریوں کا دیس سمجھتے ہیں اور کچھ اسے محض ایک افسانہ قرار دیتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر حقیقت ان سب سے کہیں زیادہ گہری ہو؟ کیا ہو اگر کوہ کاف کائنات کے ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک ہو جہاں مادہ اور روح ایک دوسرے سے ملتے ہوں؟ آج ہم صرف کہانیاں نہیں سنیں گے بلکہ ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جہاں حقیقت اور تصور کے درمیان کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ اگر ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہمیں زمین کی طرف دیکھنا ہوگا۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ قدیم کتابوں میں جس جبل کاف کا ذکر ہے وہ شاید آج کے دور کے کوہ کافکاش سے ملتا جلتا ہو۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو روس اور مشرقی یورپ کے درمیان پھیلا ہوا ہے، اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار خاموشی بھی رکھتا ہے۔ یہاں کی گہری وادیاں، دھند میں لپٹے ہوئے پہاڑ اور وہ غاریں جن کے بارے میں آج تک مکمل تحقیق نہیں ہو سکی، مگر اصل حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان قدیم روایات کو پڑھتے ہیں جہاں کوہ کاف کو جبل زمرد کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سبز پتھروں کی روشنی آسمان کے رنگ میں جھلکتی ہے۔ 13ویں صدی کے معروف عالم زکریا قزوینی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس پہاڑ کو زمین کے گرد ایک حصار کی طرح قائم کیا، ایک ایسی زنجیر جو زمین کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک پہاڑ ہے یا پھر زمین کے نظام کا ایک راز جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے؟ صوفیاء کے نزدیک کوہ کاف صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں، یہ ایک کیفیت ہے، ایک دروازہ ہے، ایک ایسا مقام جہاں انسان اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اشارہ دیتے ہیں کہ کائنات میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں حقیقت اور خواب ایک دوسرے میں گھل جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالقرنین، جن کے بارے میں بعض لوگ انہیں سکندر اعظم سے جوڑتے ہیں، جب آب حیات کی تلاش میں نکلے تو وہ ایک ایسے مقام تک جا پہنچے جہاں زمین کی حقیقت بدلنے لگی۔ وہاں ایک عجیب نور تھا، ایک ایسی روشنی جو سورج کی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک عظیم فرشتہ حکم الہی کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ لمحہ صرف ایک منظر نہیں تھا بلکہ ایک اشارہ تھا کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کوہ کاف کے پار ایسی دنیائیں موجود ہیں جہاں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، جہاں وقت ہماری دنیا کے وقت جیسا نہیں چلتا، جہاں ایسی مخلوق آباد ہے جو نہ انسان کو جانتی ہے
اور نہ ہی شیطان کو۔ ان کی زندگی، ان کا نظام، ان کا وجود، سب کچھ ہماری سمجھ سے بالکل مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روشنی سے قریب تر ہیں اور مادے سے کہیں دور۔ وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، مگر پھر بھی موجود ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان تک پہنچنے کا راستہ ایک ایسا سفر ہے جو اندھیرے سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا اندھیرا جہاں نہ سورج پہنچتا ہے، نہ چاند، صرف خاموشی اور ایک نہ ختم ہونے والا راستہ۔ اب اگر ہم جدید سائنس کی طرف دیکھیں تو ایک حیران کن دروازہ ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ فزکس کے کچھ جدید نظریات یہ کہتے ہیں کہ ہماری کائنات صرف ان 3 جہتوں تک محدود نہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ڈائمینشنز موجود ہو سکتی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ تعداد 10 یا حتیٰ کہ 11 تک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی دنیایں جو ہمارے بالکل قریب ہیں مگر ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی حد تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری حواس کی رسائی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوہ کاف ایک ایسا مقام ہو جہاں سے یہ پوشیدہ ڈائمینشنز جڑتی ہوں؟ ایک ایسا دروازہ جو نظر تو نہیں آتا مگر موجود ضرور ہے۔ کوہ کاف کی حقیقت چاہے جو بھی ہو، ایک بات طے ہے، یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں اور نہ ہی ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ شاید ہم صرف ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ پا رہے ہیں اور اصل حقیقت ابھی بھی کسی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ شاید کوہ کاف کہیں باہر نہیں بلکہ وہ حد ہے جہاں ہماری عقل ختم اور حقیقت شروع ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایسی پوشیدہ دنیا موجود ہے یا یہ سب صرف ایک خوبصورت راز ہے جو ہمیشہ راز ہی رہے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔